اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے، اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیوں، آج میں بات کروں گا جاوید احمد غامدی صاحب کے اس نقطہ نظر کے اوپر کہ مکس گیدرنگ ہو یا شیکنگ ہینڈ ہو یا کلچرل کس ہو یا حق کرنا ہو یا سر کو نہ ڈھانپنا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ثقافت ہیں ان کے نظر میں، اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ بھائیوں، جاوید احمد غامدی صاحب نے دین کی ایسی تعبیر پیش کی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ و اہل بیت، سلف صالحین، محدثین اور ائمہ مجتہدین کا فہم یا امت کا عملی تواتر اور اجماع، اس کا دور دور سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انسان کو عقل لازمی استعمال کرنی چاہیے، لیکن صرف عقل پرست بن کر اور صرف اپنے آپ ہی کو عقل کل مان کر دین کی ایسی تعبیر پیش کرنا جو اسلام کے مزاج میں نہ بیٹھتی ہو یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتی ہو، مناسب نہیں۔ سوال جواب کی نشست میں جاوید احمد غامدی صاحب سے سوال ہوتا ہے، کیا عورت مرد سے ہاتھ ملا سکتی ہے، شیک ہینڈ کر سکتی ہے؟ فرماتے ہیں اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے، باقی اس کے بعد جو کچھ بھی کہا جاتا ہے وہ سد ذریعہ کے باب میں ہیں، یعنی اصلاً ممنوع نہیں، اور نہ ہی قرآن میں عورت مرد کو مصافحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں مصافحہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ ایک ثقافتی چیز ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، جب بھی کوئی شیک ہینڈ ہوتا ہے تو حق اور سعودی اسٹائل کس بھی ہوتا ہے؟ تو محترم جواب میں فرماتے ہیں سعودی اسٹائل کس میں کیا حرج ہے، وہ تو ہوا میں ہوتی ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا، لیکن اگر ٹچ ہو جائے یا ٹچ نہیں کرنا چاہیے؟ تو جواب دیتے ہیں جی، ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ٹچ نہ ہو، لیکن یہ مذہب کا حکم نہیں، یہ ایک ثقافتی چیز ہے۔ ساتھ ملائیشیا کی ثقافت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہاں چائنیز رہتے ہیں، ملے رہتے ہیں، لڑکے لڑکیاں آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ تو یہ مثال دینے کا کیا مقصد ہے؟ کیا ملائیشیا ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یا اللہ رب العزت کا قرآن یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خود ذات ہمارے لیے رول ماڈل ہے؟ اور پردے کے حوالے سے امہات المؤمنین یا صحابیاں ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یا ملائیشیا کے اندر چائنیز اور ملے آپس کے اندر جو ثقافت پیدا کر رہے ہیں یا ثقافتی چیزیں کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ جی، خاتون نے ایک سوال لکھا ہے کہ I work and at times I have to shake hands with men. Is that allowed? اسلام میں بدکاری کو حرام کیا گیا ہے۔ ایک ٹرم ہے، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، سد ذریعہ ہوتا ہے۔ سد ذریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس طرف لے جانے والا ہو۔ تو سد ذریعہ میں بہت سی باتیں بعض اوقات بزرگ بھی کہہ دیتے ہیں اس نوعیت کی۔ اگر آپ کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کبھی موقع ملے تو اس میں بھی کچھ سد ذریعہ کے احکام ہیں جو دیے گئے ہیں۔ عورتیں مرد جب بھی ملیں ان کو کچھ آداب سکھا دیے گئے ہیں، وہ آداب قرآن نے بیان کر دیے ہیں۔ اس میں کہیں یہ بات نہیں کہی گئی کہ کوئی مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا کوئی حرام چیز ہے، یہ بات کسی حدیث میں بھی نہیں کہی گئی۔ تو اس وجہ سے یہ بات اتنی سی ہے، یہ کبھی نہیں کہا گیا کہ یہ حرام ہو گیا، یہ کوئی ناجائز کام ہو گیا۔ اس کا تعلق کلچر سے ہے، تہذیب سے ہے۔ کسی موقع پر مصافحہ کرنے کی ضرورت ہو تو کر لیجئے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کو کوئی مذہبی حکم نہ سمجھیے، یہ ایک بالکل ہی کلچرل چیز ہے۔ جب آپ ہاتھ ملاتے ہیں، ہمارے کزنز آپس میں ملتے ہیں تو جس جو شیک ہینڈز تک رہتا نہیں ہے، تو سعودی اسٹائل کس ہوتا ہے یا حگ ہوتا ہے، تو یہ اس تک پہنچ جاتے ہیں۔ سعودی اسٹائل کس تو ہوا میں ہوتی ہے، اس سے کیا اعتراض ہے آپ کو؟ جب لوگ ملتے ہیں عرب تو عام طور پر وہ ہوائی میں کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ ممکن حد تک دیکھیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی مذہب کا حکم نہیں ہوتی، یہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں، اور جب تک یہ کلچرل چیزیں رہیں ان کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے آگے کوئی چیز بڑھ رہی ہے تو پھر آپ بھی جانتے ہیں اصل چیز کیا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو بدکاری کی طرف لے جانے والا ہو۔ بنیادی بات یہ ہے۔ بھائیوں، جاوید احمد غامدی صاحب کے نزدیک نامحرم مرد اور عورت کا ہاتھ ملانا یہ صرف ایک ثقافت ہے۔ عورت کا ننگے سر جانا یا عورت کا مکس گیدرنگ، مرد اور عورت کا مکس گیدرنگ میں جانا، یا مرد اور عورت یعنی کہ نامحرم مرد اور عورت کا سعودی اسٹائل کس کرنا اور حگ کرنا، یہ صرف ایک ثقافتی مسئلہ ہے۔
اور فرماتے ہیں بدکاری صرف حرام کی گئی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سد ذریعہ کے باب میں ہیں، یعنی ان کے نزدیک بدکاری صرف اس وقت ہوگی جب لڑکا اور لڑکی آپس میں فزیکل ریلیشن قائم کر لیں گے اور انٹرکورس تک بات پہنچ جائے گی، فزیکل ریلیشن شہوت کے ساتھ ہو جائے گی، تب یہ چیز بدکاری اور حرام ہوگی۔ اس سے پہلے تک یہ تمام معاملات ثقافتی ہوں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت بھٹکنا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور یہ راہ بہت بری ہے۔ یعنی کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو زنا کی طرف لیڈ کرنے والی ہوں، ہاتھ ملانا، حق کرنا، کس کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ سب کرنے کے بعد کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اس سے آگے حدود کو نہیں پھیلانا جائے گا؟ یہ ساری ثقافت اور یہ سارے کلچر جس مغربی ممالک کے اندر پائے جاتے ہیں، آپ ان کا سروے کر لیں، آپ وہاں کی رپورٹس دیکھ لیں، کس طرح کی زناکاریاں عام ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اسلام کے اندر اس طرح کی چیز کوئی جائز ہو سکتی ہے۔ اگر بحث کے طور پہ ہم یہ مان بھی لیں کہ یہ ساری چیزیں، عورت کا مرد سے ہاتھ ملانا، ہینڈ شیک کرنا، حق کرنا، کس کرنا، یہ ساری چیزیں اصلاً ممنوع نہیں ہیں، یعنی کہ فی نفس ہی ممنوع نہیں ہے، اصل چیز جو ہے وہ بدکاری کو روکنا ہے، اس لیے اسلام نے یہ رکاوٹیں لگائی ہیں۔ تو پھر اسلام نے اگر یہ رکاوٹیں لگائی ہیں اس منشا اور چاہت کے تحت، اللہ اور اس کے رسول نے یہ بدکاری کو روکنے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے ہیں، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں اسلام کے اندر ان تمام چیزوں کو یہ کہنے والے کہ یہ حرام نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ اگر کر لیتا ہے تو ثقافتی مسئلہ ہے، اس سے دین کا تعلق کوئی نہیں ہے، جبکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں لیڈ کر رہی ہیں اسی بدکاری کی طرف۔ دین کی اس طرح کی تعبیر پیش کر دینے کے بعد واللہ سورۃ الاحزاب ہو یا سورۃ النور ہو اسپیشلی، اس کا کوئی مطلب بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ رب العزت اس طرح کی ڈیٹیلز کیوں بتا رہا ہے جب اس کا تعلق ثقافت سے ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہی نہیں ہے کہ عورت جو ہے مرد آپس میں ہاتھ ملائیں، گلے ملیں، کس کریں، حق کریں۔ اس کا تعلق اگر ثقافت سے ہے تو اسلام کو اور اللہ رب العزت کو اتنی ٹائنیز ڈیٹیل تک جا کر سورہ احزاب میں یا سورۃ النور کے اندر ڈسکس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ غیر محرم سے یا غیر مردوں سے ثقافتی طور کے اوپر اس طرح سے کر سکتی ہے تو اپنے بھائی بہن سے یا اپنے دیور سے یا اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، بھانجوں سے، بھتیجوں سے یا اس طرح سے خالہ سے، خالو سے آپس میں وہ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ کیس، ہگ اور شیک ہینڈ وغیرہ نہیں کر سکتے؟ تو پھر اس طرح کی تعبیر مت پیش کریں جس کے بعد ان صورتوں کا کوئی مطلب ہی نہ باقی رہے۔ اور بھائیوں، یہ سب جو مغرب میں ہو رہا ہے یہ بھی ثقافتی چیز نہیں ہے، یہ بات سمجھیں۔ میں آپ کو یہاں پر رک کر بائبل کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سر کا ڈھانپنا یا اپنے آپ کو کور کرنا یا حجاب کرنا یہ ثقافتی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مذہب کا مسئلہ ہے۔ بائبل کے اندر 1 Corinthians chapter 11 verse 6 میں ہے if a woman does not cover her head she should have her hair cut off, and if it is a disgrace for a woman to have her hair cut or shaved off, she should cover her head. بھائیوں، یہ بائبل کے اندر بھی موجود ہے کہ عورت کو اپنے سر کو ڈھانپنا چاہیے اور ورنہ اس کو اپنے بال منڈا لینے چاہیے، اور اگر یہ سمجھتی ہے کہ یہ ڈسگریس ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو کور کرے، اپنے سر کو ڈھانپے۔ بہرحال آخری آیت کوٹ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ اس طرح کے دین کی تعبیر پیش کرنا جس کے اندر ہاتھ ملائے، حق کرے، کس کرے، ٹچ کرے، اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا یا اس طرح کی چیزوں کی اجازت دینا، بہرحال میں سمجھتا ہوں بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اور آخر میں یہ صرف ایک اصول بھی سمجھ لیں کہ اس قرآن کو سمجھنا، اس کی تشریحات، اس کے جو ہے انڈرسٹینڈنگ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ یہ اصول اپنے پلے باندھ لیں کہ کوئی بھی شخص قرآن اور سنت کی ایسی تشریحات کر رہا ہے یا قرآن کی ایسی تشریح کر رہا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، صحابہ و اہل بیت نے نہیں کی،
کی سلف صالحین نے نہیں کی تو یہ یاد رکھیں کہ ایسی تشریحات کرنا جو صحابہ کرام کے بھی خلاف ہو، نبی علیہ السلام کی احادیث کے بھی خلاف ہو، سلف صالحین کے منہج کے بھی یعنی کہ مؤمنین کے راستے کے بھی خلاف ہو، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ آخری آیت ہے، کوٹ کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جس شخص کے سامنے واضح ہو گئی ہدایت اور اس کے باوجود وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ دے تو ہم اسے اسی طرف پلٹا دیں گے جس طرف وہ پلٹنا چاہتا ہے، اور ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین گھاٹی ہے۔